फातिमा और खदीजा की नमाज देखें आप, एक ही जाए नमाज पर हो रही है और दोनों पढ़ रही हैं एक दूसरे की तरफ मुंह करके। ये जो देखती हैं हमें जिस तरह से पढ़ते हुए, मुझे या अपने बाबा को, वही फॉलो करती हैं दिन में ये कई मरतबा जाए नमाज बिछा कर। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे से वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बच्चे दोनों उठ चुके हैं और अभी मेरे साथ लेटी हुई थी दोनों, फ़ातिमा भी और खदीजा भी। और फ़ातिमा की तबीयत आज सुबह से कुछ ठीक नहीं है। जब उठी है तो तभी मुझे इसका जिस्म गरम गरम लगा है। मैंने इसका टेम्परेचर चेक किया तो इसको 100 आया है और ये कह रही है कि मामा मेरा दिल ख़राब हो रहा है और खाने को कुछ दिल नहीं चाह रहा। वरना तो सुबह जब उठती है तो बहुत फ्रेश होती है, लेकिन आज कह रही थी कि आप मुझे उठाए नहीं, मुझे अभी लेटे रहने दें। तो आज मैंने जाना था लाहौर, अपने एक रिश्तेदार हैं मेरे, उनके साथ उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो मैंने कहा आज सारे काम जो हैं वो ज़रा जल्दी जल्दी निपटा लें। तो ऊपर की सफाई होने वाली थी। हम लोग हफ्ते के बाद तकरीबन करते हैं ऊपर सफाई, क्योंकि ये है कि घर बंद भी हो तो तब भी डस्ट और आ जाती है मट्टी धूल, तो फिर सफाई कराना ज़रूरी हो जाता है और कभी कभार बच्चे भी ऊपर जाकर खेलते हैं। तो आज सुबह सुबह मैंने कहा चलें हम पहले ऊपर की सफाई निपटाते हैं और उसके बाद फिर हम आकर नीचे का काम जो है वो करेंगे। और इसके साथ साथ ही बच्चों को भी देख रही थी मैं। और ये है कि खाना भी मुझे बना कर रख के जाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मुझे इनका पकाया हुआ सालन जो है ये बच्चियां पकाती हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता टेस्ट, तो आप ख़ुद मेरे लिए खाना बना दिया करें। तो उनके लिए आज मैं बनाऊंगी आलू गोश्त, और मेरा दिल है कि मैं पहले से बना के रख के जाऊंगी ताकि पीछे से उनको मसला ना हो खाना खाने में। तो अभी मैं निकाल रही थी अपने कपड़े के कौन से पहन कर जाऊँ, तो अब मैंने एक गरम सूट निकाल लिया था और वो फिर मैं पहन कर गई थी। बस असल में आज मेरे बहुत सारे काम थे पहले ही घर में, लेकिन मैं उनको रिफ्यूज़ नहीं कर सकी। और मेरे दिल ने ये कहा कि जी आप भला करें किसी का तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्पेशल टाइम निकाल कर चलती हूँ। तो बालों में लगने वाली हो गई थी जी डाई, बाल सफ़ेद आ जाते हैं, कोई हफ्ता डेढ़ ही निकालते हैं बस। तो वो मैंने लगाई और थोड़ा सा मैंने अपने फेस की क्लिनजिंग को किया। और मैं पार्लर वगैरह नहीं जाती, मैं घर में ही अपने ये सारे काम जो हैं छोटे मोटे कर लेती हूँ। साफ़ सुथराई अपने फेस की करनी हो या फिर डाई लगानी हो तो वो मैं खुद ही करती हूँ। मैंने ला के घर में सारा सामान रखा हुआ है फेशियल का भी। आजकल तो मैं डर्माकॉस का यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उसका। और उससे पहले जो है वो डर्मा क्लियर भी मैं यूज़ करती रही हूँ, लेकिन आजकल मैं ये यूज़ कर रही हूँ, मेरी स्किन के साथ अच्छा ये सूट किया हुआ है। तो मैंने डाई लगाई बालों में और साथ में मैंने जो है वो अपना फेशियल किया जाने से पहले पहले। और सारे काम निपटा के बच्चों को नहला धुला कर, फ़ादीजा को भी पैम्पर लगा कर, और फिर फ़ातिमा के लिए मैं मेडिसिन लेकर आई पहले जाकर, वो मैंने इसको खिलाई और बुखार की। और साथ नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और बाहर कुछ खाती नहीं है। अभी मैं बनाने के लिए आ गई थी किचन में आलू गोश्त। ज़ोहर की नमाज मैंने पढ़ ली थी और असर के टाइम पे तकरीबन मुझे निकलना है, लेकिन मैं पहले वॉक करूँगी अपनी। वॉक की कल भी छुट्टी हो गई जो कि मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज मैं नहीं करूँगी छुट्टी। मैंने कहा मैं जल्दी से सालन बना लूँ और उसके बाद फिर हम वॉक पे चलते हैं। तो ये है जी हमारी तो घर की रूटीन, बस इसी तरह से काम चलते रहते हैं। आप लोग सुनाएं कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों की क्या मसरूफ़ियत है और क्या करते रहते हैं सारा दिन आप। और अभी आज मैं आपके साथ इन सारे कामों के साथ साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सूरत है और उसका वजीफ़ा है जो कि आपके तमाम रुके हुए कामों के लिए, स्पेशली उसमें वो लोग जिनको नौकरी की तलाश है, उनको नहीं मिल रही, या उनका कोई ऐसा काम रुका हुआ है पुराना जो नहीं हो रहा। और वो वालिदैन भी ज़रूर गौर से सुनिएगा जो कि शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते और बच्चे जो हैं वो फर्मा बरदार नहीं है माँ बाप के और बदतमीज़ी करते हैं। उसके लिए भी ये वजीफ़ा जो है वो बहुत अच्छा है। और इस सूरत को वैसे ही खुशखबरी देने वाली सूरत कहा गया है, इससे आपके तमाम काम जो हैं वो हो जाते हैं। और मैंने ख़ुद भी इसको 2-3 मरतबा इसका वजीफ़ा ये किया हुआ है, तो बहुत जल्द ये असर दिखाता है अपना। तो वजीफ़ा इस तरह से है जी कि आपने अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 3, 7 या 11 मरतबा, कोई भी एक ताक तादाद आप रख लें, 3, 7 या 11 मरतबा अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दरमियान में आपने पढ़नी है जी सूरत वद्दुहा। सूरत वद्दुहा छोटी सी सूरत है 30वें पारे में, वो आपने पढ़नी है 41 मरतबा।
کوئی چیز گن کے اپنے پاس رکھ لیں، تسبیح یا پھر کوئی دانے جس پر آپ نے پڑھنی ہے. تو 41 مرتبہ وہ پڑھتے ہوئے جہاں پر ایک لائن میں اس کے لفظ آتا ہے ذالن فہدا، ذالن فہدا، وہاں پر آپ نے رک کر ہر مرتبہ جب 41 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو ہر مرتبہ ذالن فہدا پہ رک کر آپ نے اپنے جو بھی دل میں حاجت ہے اس کو یاد کرنا ہے اور اس کے بارے میں دعا کرنی ہے، اور پھر آپ نے آگے سورت کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا، ذالن فہدا، جہاں پر آئے وہاں پر رک کر اپنی حاجت کو اپنے دماغ میں اپنے ذہن میں سامنے لے کر آئیے اور اللہ سے دعا کیجیے اور پھر آگے سورت کو مکمل کیجیے. تو یہ 41 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور 7 دن کا عمل ہے یہ. 7 دن تو آپ اس کو منیمم کریں. اگر کوئی مسئلہ زیادہ آپ کو درپیش ہے کہ حل نہیں ہو رہا تو پھر 11 دن بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے ضرور آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور کچھ جو ہیں علماء اکرام وہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کو آپ کاغذ پر لکھ کر، چھوٹی سی صورت ہے، چند ایک آیات کی، کاغذ پر اچھی صاف ستھری لکھائی میں اس کو لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تو آپ قرآن پاک میں اس کو رکھ دیں طے لگا کر. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا کام جو ہے وہ بہت جلد ہوتا ہے. اور جب آپ کا کام ہو جائے تو آپ اس کو نکال کر اس کا پانی بنا کر نقش اس پانی میں ڈال دیں اور وہ پانی جو ہے وہ آپ پی لیں. تو یہ بھی بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو پڑھ لینا جو ہے وہ زیادہ بہتر عمل ہے. تو آپ میں سے کچھ بہنوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے اور ان کو نوکری نہیں مل رہی اور بدتمیز ہو گئے ہیں. تو اس کا دم کر کے پانی پر جو آپ روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں اپنے بچوں کو ضرور پلائیں یا ان کے کھانے میں شامل کر دیں اس پانی کو. تو انشاءاللہ وہ فرما بردار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ. تو ابھی میں واک کے لیے آ گئی تھی جی، اور بچے بھی میرے ساتھ ہی تھے. فاطمہ ٹھیک تو نہیں تھی، لیکن جب میں گھر سے نکلتی ہوں باہر خاص طور پر واک کے لیے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، تو پھر میں گھر نہیں چھوڑتی کہ بچی ہے تو پریشان ہو جائے گی. جلدی جلدی میں نے اپنی واک کی تھی اور گھر آ کر عصر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر میں نکل آئی تھی باہر. کو بھی میڈیسن دے کر میں نے سلا دیا تھا، اور خدیجہ کا بھی یہ ٹائم ہے سونے کا، وہ بھی سو گئی تھی. تو میں نے کہا ابھی کوئی پریشانی نہیں ہے، 2-3 گھنٹے تو یہ سوئی رہیں گی، تب تک میں آ جاؤں گی. میں بھی نکل آئی تھی فاطمہ اور خدیجہ کو سلانے کے بعد لاہور کے لیے، کیونکہ آج میرے ہسبینڈ کی ایک کزن ہے، فرسٹ کزن، تو وہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ باجی جس ڈاکٹر سے آپ نے میڈیسن لی ہے لاہور میں، اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں شادی کتنے سال بعد، تو آپ ایک مرتبہ مجھے بھی وہاں لے چلیں، میں بھی ان سے میڈیسن لینا چاہتی ہوں. تو وہ اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ دونوں وہاں پہ آ کے کھڑے ہیں مین روڈ ہے. تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں چلنا، پہلی بار آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتائیں کہ اچھے سے ہمارا ٹریٹمنٹ کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہم خود ہی چلے جایا کریں گے. تو حالانکہ فاطمہ کی طبیعت جو تھی وہ کافی خراب ہے، لیکن یہ کہ اس کو سلا دیا میں نے، میڈیسن لے کر دی ہے اور سلا دیا ہے کھلا کر نا. اس کی پہلی ایک سلپ پڑی ہوئی تھی گھر، لانا تو میں اس کو ساتھ ہی چاہ رہی تھی، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کچھ کھاتی بھی نہیں ہے باہر سے، اور پھر بڑا پرابلم کرتی ہے وہ. تو میں نے کہا یہ سونا بھی چاہ رہی ہے، اس کو نیند آئی ہوئی ہے. تو واک میں نے کر لی تھی، وہ بھی میرے ساتھ گئی تھی. ویسے وہاں پارک میں دھوپ تھی، وہاں بیٹھی رہی ہے. تو ابھی وہ سو گئی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ ماما جو ہے وہ آ گئی ہیں. میں نے کہا چلے ان کے بابا آ جائیں گے شام کو تو اس کے ساتھ خوش رہے گی، تو ساتھ میں نہیں لے کر جاتی کیونکہ باہر ٹھنڈ ہو جاتی ہے، شام کو موسم چینج ہو جاتا ہے. دوپہر میں تو دھوپ نکلی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ شام میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے، تو پھر اس لیے میں اس کو گھر چھوڑ آئی ہوں. ڈاکٹر کے کلینک پہ پہنچتے پہنچتے ہم لوگوں کو تقریباً 6:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، اور وہاں پہ بھی ہم بیٹھے تھے ویٹنگ میں. یہاں پہ بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ پچھلے 2-3 دن چھٹی پر تھے، آئے نہیں، اور آج کافی زیادہ لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو آپ کو پتہ ہے خواتین کے مسائل تو بچوں سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ ہوتے ہی رہتے ہیں. تو یہ بہت اچھے اور سمجھدار ڈاکٹر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہاں سے شفا دی ان کے ہاتھوں سے. ادروائز میں حمید لطیف جیسے بڑے ہاسپٹل سے بھی دھکے کھا کر واپس آ گئی تھی تو میرا کچھ نہیں بنا. تو ابھی وہ لگا رہے تھے اس کو ایک ڈرپ اور انجیکشنز، اور ڈفرینٹ ان لوگوں کے ٹیسٹ کیے ڈاکٹر صاحب نے، جو کہ ادھر ہی سہولت ان کے پاس ہی موجود ہے. وہ پہلے اس طرح سے میڈیسن نہیں دیتے جتنی دیر تک کہ وہ سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ اچھے سے کر نہ لیں. اور میں نے بھی ان لوگوں کو سمجھایا کہ پہلے آپ اچھے سے اپنے ٹیسٹ کرائیں، پھر پتہ چلے گا کیا ایشو ہے.
ابھی دیکھیں جی رات کے تقریباً 12 بج گئے، کوئی 5-10 منٹ ہی کم ہوں گے. تو میں نے ان لوگوں کو، وہ جو میرے ساتھ گئے ہوئے تھے، میرے ہسبینڈ کی کزن اور ان کے ہسبینڈ، ان کو اتارا ہے وہاں مین روڈ پر. ان لوگوں کی بائک وہاں کھڑی تھی اور میں ابھی جا رہی ہوں گھر. اور راستہ دیکھیں بالکل سنسان پڑا ہوا ہے. یہ جو ہمارا روڈ ہے مین روڈ ہے ویسے تو، لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے. بالکل اکیلی آئی تھی میں گھر سے، کسی ملازم کو بھی ساتھ نہیں لے کر آئی، اور بس اکیلے ہی نکل آئی کیونکہ فاطمہ کی طبیعت آپ کو بتایا ٹھیک نہیں تھی. تو پھر میں سب کو اس کے پاس ہی گھر چھوڑ کر آ گئی تھی. تو ابھی جا رہی ہوں میں واپس. یہاں سے ہم لوگوں نے کھایا ہے جی برگر، اور ماڈل ٹاؤن سے، اور کچھ چیزیں میں نے لی شہزان سے فاطمہ کے لیے، یہ پیچھے پڑی ہوئی ہیں، بریڈ اور انڈے اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ہمارے وہاں قصور میں شہزان بیکری نہیں ہے. ابھی میں جا رہی ہوں واپس. اور آپ لوگوں میں سے سب کا میں شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کیا. ان کو میرے بتائے ہوئے وظائف اچھے لگتے ہیں، ہمارا ولاگ اچھا لگتا ہے، اور انہوں نے کمنٹ کر کے مجھے بتایا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سب بہن بھائیوں کی. اور جنہوں نے نہیں کیا ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ بھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کی محبت اور پیار کی وجہ سے پھر دل چاہتا ہے کہ آپ اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ اور بھی بتائیں اور محنت کریں چینل پر، اور آپ لوگوں کے لیے وظائف جو ہیں وہ ڈھونڈ کر میں لے کر آؤں. کیونکہ کوئی بھی ایسی بات آپ یہ یاد رکھیے گا، وظیفہ بتاتے وقت یا کوئی بھی عمل بتاتے وقت، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو میری اپنی طرف سے ہو، بلکہ تمام جو باتیں ہیں، یہ دیکھیں کوئی ریلی جا رہی ہے میرے آگے آگے، شاید یہ نون لیگ کی ہے یا شاید پی ٹی آئی کی ہے. کافی ساری گاڑیاں اور اس طرف کو مڑ گئی ہیں یہ. تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ کوئی ایسی بات اس میں شامل نہیں ہوگی جو میری اپنی بنائی ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور حدیث مبارکہ کو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق یہ ہے کہ مولڈ نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے وہ بیان کی گئی ہیں ہمیں ایز اٹ از ورڈ ٹو ورڈ ویسے ہی بتانی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ورنہ آپ ثواب حاصل کریں، آپ پھر اپنے لیے گناہ جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیشہ وہی بات کرنی چاہیے جو تصدیق شدہ ہو، وظیفے سے ریلیٹڈ. دیکھیں کسی کے جو ہوتے ہیں نا جذبات، اس کو میں سمجھتی ہوں مجروح نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر آپ پر بھروسہ رکھ کر آپ کی بات کو سن کر اس کو فالو کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اگر وہ وظیفہ کرتا ہے، اور آپ اس کو ایسے ہی کوئی بات بتا دیں جو کہ سرے سے کہیں پر لکھی ہوئی نہ ہو یا کہیں سے تصدیق شدہ نہ ہو، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ بھی، اور میرے خیال میں آپ اپنے ساتھ بھی یہ زیادتی کر رہے ہیں. ابھی کا ولاگ کریں گے جی یہیں پر اینڈ، کیونکہ گھر جا کر مجھے پتہ ہے ابھی مجھے نماز پڑھنی ہے، اور فاطمہ بھی میرا ویٹ کر رہی ہوگی، تو مزید آگے شوٹ نہیں کر پاؤں گی. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ سب کے لیے میری بہت سی دعائیں، نیک تمنائیں اور پیار. اور ابھی چاہوں گی آپ سے اجازت، مجھے دیجیے گا اجازت کل تک کے لیے. اللہ حافظ.